دوستان محترم اگر ابھی تک آپ نے مصطفیٰ للفقہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مسائل شرعیہ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ علم دین حاصل کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پھر ایک نئے مسئلے کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا، تو چلیے اب بلا تاخیر آج کے مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو دوستان محترم، آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دوستان محترم، اگر کوئی شخص اپنے آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اس قدر پریشان ہے، اس قدر مصیبت میں گرفتار ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ یعنی خود سے نہ تو اٹھ سکتا ہے اور نہ ہی بیٹھ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس کو اٹھا کر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جائے گا، اور اگر اس کو لیٹا دے تو لیٹا ہی رہ جائے گا۔ یعنی اتنا زیادہ پریشان ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود سے نہیں اٹھ سکتا ہے اور نہ ہی بیٹھ سکتا ہے، نہ ہی لیٹ سکتا ہے۔ اور اس حالت میں اگر وہ شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ شخص نماز کیسے پڑھے گا، نماز کس طرح ادا کرے گا؟ تو دوستان محترم، اگر اس حالت کو کوئی شخص ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ شخص اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی غلام ہو یا کوئی خادم ہو یا اس کے گھر کا کوئی بھی فرد ہو تو وہ شخص اس کو کہہ دے کہ وہ اٹھا کر بیٹھا دے، اور اس کے بعد وہ اس طریقے سے جس طرح بھی اس کو آسانی ہو بیٹھنے میں اس طرح بیٹھ جائے، اور اسی طریقے سے وہ شخص نماز پڑھ لے۔ اور نماز کس طرح پڑھے گا، اس پر میں نے پہلے سے ہی ویڈیو بنا رکھا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے، یعنی بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا طریقہ، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر کے سیکھ لیجئے۔ تو دوستان محترم، پھر وہ جس طرح اس کو آسانی ہو بیٹھنے میں اسی طریقے سے وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے۔ اور اگر وہ شخص اپنے آپ سے یعنی خود سے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص بٹھا دے اور بٹھانے کے بعد بھی وہ شخص زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ پائے گا، بٹھانے کے بعد بھی وہ گر جائے گا، یعنی لیٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے بیٹھنے کی کہ وہ دیر تک بیٹھا رہ جائے گا۔ اور اگر وہ شخص تکیہ یا دیوار کی ٹیک لگا کر یا کسی اور چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے تو ٹیک لگا کر بھی پڑھ سکتا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھ جائے اور اس طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور دوستان محترم، یہاں پر ایک بہت ہی اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ شخص اس طرح یعنی ٹیک لگا کر بیٹھنے پر قادر ہے، یا کوئی اٹھا کر بیٹھا دے اور اس کے بعد اپنے آپ بیٹھا رہے، اس طریقے سے بھی بیٹھنے پر قادر ہے، تو اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے۔
اس کی طاقت رکھتے ہوئے بھی وہ لیٹ کر نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس کے اندر بیٹھنے کی طاقت ہے، چاہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے یا خود سے بیٹھا رہ جائے، اگر کوئی اٹھا کر بیٹھا دے تو لیٹ کر نماز نہ ادا کرے بلکہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے۔ اور دوستان محترم، اسی طریقے سے کھڑے ہونے کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا ہے لیکن کسی چیز سے اگر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ غلام یا خادم یا دیوار یا کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس پر یہاں پر فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ تو ان سب چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہمیں یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اور دوستان محترم، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سیکھنے کے لیے آپ اس چینل سے جڑے رہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کر دیجئے تاکہ آپ بھی علم دین حاصل کریں اور دوسرے آپ کے دوست احباب بھی علم دین حاصل کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔